چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل تک ہم نے اسم کی علامتیں دیکھ لی تھی اور ابھی ماشاءاللہ سب نے کچھ نہ کچھ حصہ اپنی مشق کا یہاں ظاہر فرما دیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کلمے کی دوسری قسم فعل کے بارے۔ فعل کے بارے میں ہم نے یہ باتیں جانی تھی کہ وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کے بارے میں دوسری بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ زمانہ یا تو ماضی کا ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے، جیسے ابھی کسی نے اسم کی پہچانتے وقت تتلعو کو اسم کہا، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن سے بھی بات نکل گئی تھی کہ مجھے اس کے اوپر وضاحت کرنی تھی۔ یہ تتلعو جو ہے یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ اب اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ کب ہوگی معلوم کہ ابھی تو ہم نے بسم اللہ کی ہے، تو ان چیزوں کی اچھے سے سمجھ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ میں نے بلنڈر کر دیا تھا، یہ میں نے بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ اس میں کوئی اسم کی علامت آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئی۔ اور ایک دوسری چیز جو آپ کو اسم فعل حرف یہ پہچاننے میں ضروری ہوتی ہے کہ آپ کتنا عربی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو لوگ مدرسے سے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس تو جو ہے مفتاح العربیہ بھی چل رہا ہے، قصص النبیین بھی چل رہا ہے، القراءۃ الراشدہ بھی چل رہا ہے، اور منصورات مختارات بھی چل رہے ہیں، الگ الگ کتابیں چل رہی ہیں عربی کی، وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو حضرات مدرسے سے لگے ہوئے نہیں ہیں یعنی عالمیت نہیں کر رہے، بس میرے پاس نحو سیکھنے آ رہے ہیں، وہ مجھے گروپ میں بتا دینا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہم لوگ مدرسے میں نہیں ہیں، بس ہم نے جو ہے نحو دیکھا، عربی گرامر ہم سیکھ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کے لیے ایک روٹ میپ بتا دوں گا تاکہ ان کو اور چیزوں میں بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو جائے۔ تو مجھے گروپ میں بتانا، ابھی نہیں بتانا، کلاس کے دوران تو کلاس سننا ہے، مجھے گروپ میں بتا دینا کہ ہم مدرسے سے ابھی منسلک نہیں ہیں، تو میں ان کے لیے بھی ایک روڈ میپ بنا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ یہاں پر بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں معلوم کہ انسان کو لغت کتنی معلوم ہے، ووکیبلری کتنی ہے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بعض چیزیں ترجمے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزوں میں کیا اکثر چیزوں میں ترجمے کی بھی مدد ہوتی ہے۔ تو اب فعل کی علامت ہم کو دیکھنی ہے کہ کس کو دیکھ کر ہم فعل پہچانیں گے۔ یوسف رضا صاحب، آپ کے ضمیروں کے سوال کا ایک جواب جو ہے ابھی مجھے یاد آیا، ابھی آگے آنے والا بھی ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، یعنی اپنے معنی خود بتائے اور اس میں کسی ایک زمانے پر وہ دلالت کرتا ہو، یہ بات تو آپ کو معلوم تھی۔ اب فعل کی علامتوں کو دیکھیں، اس پر قد، سین، صوفہ اور جزم دینے والا حرف آئے۔ ایک سیکنڈ، تو اس پر قد، سین، صوفہ اور جزم دینے والا حرف آئے۔ دیکھیں غور سے سمجھیں، اس پر قد آئے، جیسے آپ نے مرد حضرات میں سے کسی نے تو اقامت دی بھی ہوگی، قد قامت الصلاۃ، اس کے شروع میں جو ہے قد آ جائے، یہ ورڈ قد، قد قرأ، اس نے پڑھا ہے، تو جس کے شروع میں بھی قد آ جائے یہ ایک علامت ہے کہ وہ اسم، وہ جو ہے کلمہ فعل ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل بولے تو وہ انگلش والا فعل نہیں، ٹھیک ہے نا، عربی والا فعل۔ دوسرا ہے اس کے شروع میں سین آئے، جیسے پارے 2 کے شروع میں آتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو یہ جو سین ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ سورہ تکاثر میں بھی ہے نا، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہے نا، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، تو یہ سین کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد سوفا ہے، سوفا یعلمون بھی ہے نا، سورہ تکاثر میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے بھی شروع میں سوفا آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعل کی علامت ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے شروع میں جزم دینے والے حرف، آپ آگے پڑھیں گے فعل کو جزم دینے والے حرف 4 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ ابھی میں اس میں نہیں جانے والا ہوں کیونکہ وہ تفصیل سے آپ پڑھیں گے۔ فی الحال ایک یاد رکھ لیں، سورہ اخلاص ہے نا، لم یلد ولم یولد،
लम यलिद वलम यूलद। तो ये लम जो है वो दाखिल होगा फेल पर। लम के बाद जो कलीमा आएगा उसको आप क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। तो यहाँ पर 4 लोग आपको मालूम हो गए जिनके आने पर उसके बाजू वाले को फेल कहते हैं, उसके बाजू वाले को फेल कहते हैं। अब देखो, बाज़ वक़्त किसी का सीन जाती होता है, तो ये चीज भी थोड़ी जहन शरीफ में रखना कि कभी किसी का कलीमे का पहला लेटर सीन हो सकता है। मिसाल के तौर पर सैफुन कहीं पर आ गया, आपने कहा कि मौलाना ये फेल है, कई को शुरू में सीन आया, गलत हो जाएगी बात। ये सीन इसका जाती है। तो बात चीजें तजुर्बे के साथ, उम्र के साथ, पढ़ने के साथ भी वाबस्ता होती हैं, जो आपको समझ में आएगी। तो ये चीज। और दूसरी चीज ना, यहाँ पर तनवीन आके बता रहा कि चीख चीख के कह रहा, भाई मैं फेल नहीं हूं बल्कि इसम हूं। ठीक है। और जो तलबा और तालिबात बिल्कुल मुब्तदी हैं, वो अभी मुस्नद इलेह, मुस्नद, मुजाफ की टेंशन ना लें। जी, तो मैं कह रहा था जो तलबा और तालिबात मुब्तदी हैं वो अभी मुस्नद इलेह की टेंशन ना लें, मुजाफ की टेंशन ना लें, और आगे कुछ मुस्नद वर्ड भी आएगा उसकी टेंशन ना लें। आप जाहिरी अलामतों से पहचानें। जाहिरी अलामत मिल गई, आप कह दें ये इसम है। जाहिरी अलामत नहीं मिली, आप उसको खामोश हो जाएं। ठीक है ना। और जिनको मालूम है मुस्नद इलेह वगैरह, वो रिस्क उठाएं, उनको मैं नहीं रोक रहा हूं कि आगे ना जाएं। लेकिन जिनके को बिल्कुल नहीं मालूम है, वो उसमें गलती हो जाएगी, और आगे आपको मालूम होगा तो वो गलती समझ में आ जाएगी। तो ये तो 4 हो गए। उसके बाद है उसके आखिर में, यानी फेल जो होगा उसके आखिर में जो है जमीर मरफू मुत्तसिल आएगी। देखिए, अगर किसी को सर्फ मालूम नहीं है तो आसान सर्फ अव्वल के मेरे लेसन से, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आसान सर्फ अव्वल मिलेगी। उसमें जो है आपको पूरी सर्फ है, तकरीबन 39 या 40 क्लासेस है। तो आपके पास टाइम हो तो रोजाना एक एक सबक सुन लें, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे सुना सकते हैं। जिनको सर्फ की सीन नहीं मालूम, सौद नहीं मालूम, सॉरी, तो आप वहां से इस्तेफादा कर सकते हैं। देखो, सर्फ में जो होता है ना, फेल की बहस होती है। 95-98% सर्फ में फेल के बारे में गुफ्तगू होती है। तो जमीर मरफू मुत्तसिल होता क्या है, जैसा हमारे यूसुफ रजा साहब ने कहा था, मिसाल के तौर पर ये है वर्ड जहबा, ये मुझे मालूम है फेल है, क्योंकि मुझे फेल की गर्दान याद है, जहबा, जहबा, जहबू, जहबत। अब इसके अंदर जो है मैं इसका तर्जुमा करूंगा, वो एक मर्द गया। मैं इसका क्या तर्जुमा करूंगा? वो एक मर्द गया। जानने वाले जानते हैं कि इसमें ये जो वो एक मर्द है ना, वो नहीं, बस सिर्फ जहाबा का तर्जुमा आता है गया, जाना। ये वो एक मर्द जो तर्जुमा आ रहा है, वो इसके अंदर एक जमीर छुपी हुई होती है जिसको हुआ हम कहते हैं, उसका तर्जुमा है। तो ये जो हुआ का तर्जुमा वो एक मर्द आ रहा है, तो जो भी फेल होगा उसमें 14 सेगे होते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो वो 14 सेगे होते हैं, हर एक में एक ज़मीर होती है, मरफू होती है और मुत्तसिल होती है। अब ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल किस चिड़िया का नाम है, तो आगे असबाक में ज़मीर मरफू मुत्तसिल के बारे में बहस आ रही है। तो फिलहाल याद रख लेना कि जो भी फेल होगा उसके साथ एक ज़मीर होगी, उसको हम ज़मीर मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल कहते हैं, वो भी फेल की अलामत है। ठीक है। उसके बाद और एक नया नाम आया, ताए तानिस साकिना। ताए ताकि साकिना बोले तो जैसे मैं जहाबा की गर्दान करूं तो उसमें एक लफ्ज आएगा जहाबत। तो ये जहाबा के आखिर में ये जो ता लगा है और साकिन जज़म वाला लगा है, उसको ताए तानिस साकिना कहते। देखिए, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को जो है औरतों पर एक दर्जा जरूर है, लेकिन आप इसम की अलामतों में भी देख लिए कि गोलता आ गई,
خصوصی طور پر مرد کی کوئی علامت نہیں آئی لیکن گولتا مؤنث کی علامت آ گئی. اور فعل کی علامتوں میں بھی جو ہے ذہبت آ گئی کہ بھئی تائے تانیث ساکنہ آ گیا تو فعل ہے، سمجھ جانا، یعنی یہ بھی تائے تانیث ساکنہ جو ہوتی ہے مؤنث کی ہوتی ہے. تو عورتوں کو درجہ دیا گیا ہے، باضابطہ ایک سورہ بھی ہے نا، سورۃ النساء بلکہ. تو یہ غلط فہمی بتائی جاتی ہے عربی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کہ وہ عورتوں کو درجہ نہیں دے. دیکھیں اسم کی علامتوں میں بھی ان کا ذکر ہے، فعل کی علامتوں میں بھی ان کا ذکر ہے. خیر، اس کے بعد جو ہے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا آنا، یہ اگر آپ کو نہیں بھی معلوم رہا تو چل جائے گا. جہاں پر نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آئے گا وہاں پر ضمیر مرفوع متصل بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں، جو واقف ہیں اس سے، تو ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ذہابہ سے میں گردان کروں اور نون تاکید ثقیلہ لاؤں تو فعل مضارع سے بنے گا وہ لا یذهبن. تو یہ جو تشدید والا نون ہوتا ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، اور اگر وہ تشدید کے بغیر جزم کے ساتھ آ جائے تو اس کو نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو فی الحال یہ نہ بھی معلوم ہو تو آپ کو کچھ مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کا امر نہیں اور مسند ہونا اور اس کی گردان کا ہونا. دیکھو امر ہونا کسی کام کا حکم دینا، جیسے قل ہے آپ کہہ دیجئے، تو یہ ہو گیا فعل امر. قل یا ایھا الکافرون، قل آ گیا اس میں. نہیں بولے تو کسی کام سے حکمن رکنا، لا یسجد، لا تسجد، تم سجدہ مت کرو اللہ کے علاوہ کسی کو. مسند ہونا، جیسے ہم نے کل مثال دیکھی تھی المسجد کبیر، دیکھی تھی نا، تو ہم نے کہا تھا یہ مسند الیہ ہے تو یہ کبیر مسند ہوگا. ٹھیک ہے، جس کی طرف کسی کام کی، کسی کیفیت کی اسناد کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، وہ اسم ہوتا ہے. اور مسند کبھی اسم بھی ہوتا ہے کبھی فعل بھی ہوتا ہے. لیکن بعض علماء کرام نے فعل کی علامتوں میں مسند کا ذکر کیا ہے. مجھے اس پر تھوڑی تشویش ہے، کہ اب دیکھو یہ المسجد مسند الیہ ہو گیا، کبیر مسند ہو گیا، لیکن ہے یہ اسم. تو میں نے عمدن اس کو یہاں پر لایا ہے مسند ہونا فعل کی علامتوں میں، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایک چیز مجھے اس پر تشویش ہے، لیکن بعض علماء کرام نے، اکابرین نے مسند کو اس فعل کی علامتوں میں ذکر کیا ہے. تو جب تک مجھے شرح صدر نہ ہو جائے فعل کی علامتوں میں حقیقتاً میں اس کو نہیں مانوں گا. بس جملے فعلیہ اگر ہو جو آپ آگے پڑھیں گے تو جب مسند فعل ہو سکتا ہے، جملے اسمیہ میں مسند فعل نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. جب شک آ جائے گا تو وہ فعل کی علامت نہیں بن سکتا. کل میں نے جو مسجد کا آپ کو اگزامپل دیا تھا، میری آواز آ رہی نا؟ ہاتھ اٹھا دے. ہاں چل، کل میں نے آپ کو مسجد کی ایک اگزامپل دی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو ہے کوئی آپ کو جو ہے ان نون پرسن پوچھے تو آپ بتائیں گے سیدھا جاؤ دائیں مڑو، وہاں گنبد ہوگا، مینار ہوگا، وہ مسجد ہوگی. یعنی عام طور پر مسجد کی وہ علامت ہوتی ہے، تو وہ دوسری چیز میں عام طور پر نہیں پائی جاتی. جب میں مسند کو فعل میں ذکر کروں گا تو یہاں کبیرن بھی تو مسند بن رہا ہے، جو جانتے ہیں، جو نہ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، کبیرن بھی مسند بن رہا ہے، اور وہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے. تو یہ چیز آپ اگر وہ کتابیں پڑھنے ہوں جو نصاب میں ہوں تو اس میں یاد تو آپ کو کرنا پڑے گا مسند. لیکن کیونکہ ہم یہاں کچھ نصاب فالو نہیں کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے علماء کرام نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا علم ناقص ہو اس سلسلے میں، میرے پاس وضاحت آ جائے تو جب میں شرح صدر ہوگا آپ کو بتا دوں گا ہاں بھائی اس میں مجھے یہ شک تھا. لیکن اب تک مجھے جو ہے 4-5 سال سے اس پر شرح صدر نہیں ہوا ہے. نہیں کسی سے پوچھیں تو وہ جو ہے بس ہاں ایسا ہوگا، ہاں یہ جملے فعلیہ میں ہوتا نا، ایسا بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی محقق بات مجھے اب تک نہیں ملی. ٹھیک ہے نا؟
اور دیکھو اس کے بعد آخری چیز ہے اس کی گردان کا ہونا. گردان کا ہونا جیسے ابھی بتایا نا. اب دیکھو اس میں بھی جو ہے گردان کا ہونا، ضمیر مرفوع متصل ہونا، دونوں ون اینڈ دی سیم ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جہاں گردان ہوگی وہاں ضمیر مرفوع متصل ہوگی، جہاں ضمیر مرفوع متصل ہوگی وہ گردان کا ایک حصہ ہوگا. تو جس کو جو صرف پڑھ چکے ہیں یا صرف کے کچھ اسباق پڑھ لیے ہیں ان کو گردان معلوم ہوگی، ضمیر مرفوع متصل تو آگے آئے گی. اور جن کو صرف سے دلچسپی ہے، عربی گرامر کا دوسرا حصہ ہے، تو میرے پاس آسان صرف اول کی پلے لسٹ ہے. اس میں جو ہے آسانی سے صرف میں یاد کرنے کا کام زیادہ ہوتا ہے، سمجھنے کا نہیں ہوتا، رٹنے کا کام زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ قرآن سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سائڈ بائی سائڈ صرف کے درس کو جو ہے سن لیں. 5 منٹ 7 منٹ کے اسباق ہوتے ہیں، سن لیں. کچھ ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تب فعل کی علامتیں کیا ہو گئی؟ اس کے شروع میں قد آئے، سین آئے، سوف آئے، اور جزم دینے والا حرف آئے جیسے لم ہے، لما ہے. پھر اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو یا تائے تانی ساکنہ ہو یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا امر ہونا، نہیں ہونا، مسند ہونا، اور اس کی گردان کا ہونا. تو اس میں دکھنے والی چیز جو ہے وہ قد ہے، سین ہے، سوف ہے، جزم دینے والا حرف ہے. اور زیادہ آنے والی چیزیں ضمیر مرفوع متصل، گردان. یہ 6 چیزیں آپ کو 4 دکھنے والی ہیں، 2 چیزیں آپ کو زیادہ آنے والی ہے، ضمیر مرفوع متصل اور گردان. تو آپ یہ 6 چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں. ٹھیک ہے نا. ضمیر مرفوع متصل پر، گردان پر، اور دونوں ون اینڈ دی سیم ہے میرے حساب سے، اور قد، سین، سوف اور لم پر. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آگے مثالوں میں جاؤں گا میں. یہ تو میں نے کلاس کے دوران مثالیں آپ کو سمجھا دی. چلے اب دیکھیے، پہلے میں نے جو باتیں بتائی تھی کہ فعل کی کتنی علامتیں ہیں؟ 11 علامتیں. اس میں پہلی کیا ہے؟ قد ہے. تو دیکھو میں نے یہاں پر ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے جو بھی فعل کی علامت ہے، جو بھی فعل بن رہا ہے. تو قد افلح المؤمنون، تو یہاں قد آ گیا، اس کے بازو والا فعل ہے. قد قامت الصلاۃ، قد آ گیا، اس کے بازو والا فعل ہے. سیقول السفہاء، یہ سین آ گیا تو یقولو کیا ہو گیا؟ آپ کا فعل ہو گیا. سیعلمون، یہ سین آ گیا تو یعلمون کیا ہو گیا؟ آپ کا فعل ہو گیا. سوف تعلمون، سوف آ گیا تو تعلمون کیا ہے؟ آپ کا فعل ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، دیکھو یہ لسوفا جو ہے 2 ورڈ ہیں، لام ہے زبر والا، پھر سوفا ہے. کیونکہ لسوفا کچھ ورڈ نہیں ہے، لسوفا میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. لام جو ہے زبر والا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہ سوفا فعل کی علامت ہو گئی، اور یرضا کیا ہے؟ فعل ہو گیا. ام لم تنذرہم، تو لم آ گیا جزم دینے والا حرف، تو تنذر فعل ہو گیا. لم یلد، لم آ گیا تو یہ فعل ہو گیا. ولم یولد، لم آ گیا، یہ فعل ہو گیا. وعملوا الصالحات، عملو میں جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضمیر مرفوع متصل بھی بول سکتے آپ، اور گردان بھی بول دے سکتے نا. اس کی گردان آتی ہے نا، عملا، عملا، عملو، عملت، عملتا، عملنا، عملتا، عملتما، عملتم، عملتی، عملتما، عملتنا، عملتو، عملنا. تو عملو میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، واو الف جو دکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ فعل ہو گیا. فعلا میں ہوا ضمیر ہے، وہ فعل ہو گیا. اور قالت امرأۃ، دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. ہاں، قالت امرأۃ عمران، دیکھو قالت یہ جزم والا تھا، تائے تانی ساکنہ. عربی کا ایک قاعدہ ہے، پرسوں میرے ایک شاگرد نے مجھ سے پوچھا تھا، یاد آ گیا. الساکن اذا حرک، حرک بالکسر، جب کوئی جزم والا حرف ہوتا ہے آخری کا اور آگے والے کو آپ کو ملا کر پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر میم ساکن سے ملانا ہے، تو ساکن کو جب آپ حرکت دیں گے تو زیر دیں گے. تو اس لیے یہاں پر قالت امرأۃ عمرانہ ہے. اگر آپ قالت پر رک رہے ہیں تو اس کو جزم دے دیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقلت تائتانی ساکن آ گیا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، تو یہ نون تشدید والا جو ہے نا، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہے. فی الحال اس کی آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں.
کلو وشربو ہنیئا، مزے سے کھاؤ پیو. تو کلو فعل امر ہے تم لوگ کھاؤ، وشربو فعل امر ہے تم لوگ کھاؤ. پھر جاننے والے جانتے ہیں اس میں ضمیر مرفوع متصل بھی موجود ہے. قل هو اللہ احد، قل فعل امر ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہیں خلط ملط نہ کو کر دو حق اور باطل کو، تو یہ فعل نہیں ہے. لا تلبسوا مت ملاؤ مت پہناؤ. لا تلقوا یہ بھی فعل نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جاء کی گردان آتی ہے، اس میں ضمیر مرفوع متصل بھی موجود ہے، وہ ضمیر ہے ہوا. تبت میں تائے تانی ساکنہ ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، پھر ساتھ میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، گردان بھی اس کی آتی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تکرمون اس کی گردان آتی ہے. تحبون المال اس کی بھی گردان آتی ہے. اچھا یہ اوپر جو ہے جا اور تبت جو ہے یہ مسند کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو کے لیے میں نے مسند کی جب وہ فعل بنتا ہے اس کی مثالیں بھی لا دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مثالیں ہو گئی. چلیں دیکھ لیتے ہیں. دیکھ حرف جو ہے نا، حرف میں نہ اسم کی کوئی علامت رہتی نہ فعل کی کوئی علامت رہتی، یعنی حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. بس اس کی علامت یہ ہے کہ کسی میں اسم کی بھی علامت نہیں ہے، فعل کی بھی علامت نہیں ہے، تو وہ حرف ہے. تو حرف اپنے معنی مستقل نہیں دیتا ہے، وہ دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گی. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو. حرف ربط کا فائدہ دیتا ہے. دیکھو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. کل میں نے بتایا تھا نا ہمارے استاد کا اگزامپل، کہ استاد نے کہا کہ اسم نام فعل کام، حرف نہ بے نام بے کام. تو دوسروں نے کہا کہ بھائی نام اور کام بیکار ہے جب یہ حرف موجود بیچ میں نہ ہو. تو ربط کہتے ہیں کنیکشن. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیجئے، بولتے نہیں، ربط پیدا فرما لیجئے. دو اسموں کو ملاتا ہے. پہلا کیا ہے؟ دو اسموں کو ملاتا ہے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، دیکھو تضلیل اس پر تنوین ہے، کیدہم مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ اسم ہے یہ اسم ہے، دونوں کو فی ملا رہا ہے. ترمیہم بحجارت من سجیل، حجارت تنوین ہے، گولتا ہے یہ اسم ہے، سجیل پر بھی تنوین ہے، زیر ہے یہ اسم ہے، دونوں کو من ملا رہا ہے. تو اس ضمیر جو ہے حرف جو ہے دو اسموں کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے. دوسرا وہ دو فعلوں کو بھی ملاتا ہے، جیسے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، لا یستحیی یہ فعل ہے، یضرب یہ بھی فعل ہے، دونوں کو ملانے والے بھائی کون ہیں؟ ان ہے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یأمرکم یہ فعل ہے، تذبحوا یہ فعل ہے، دونوں کو کون بھائی ملا رہے؟ ان ملا رہے. ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے، جیسے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. تو تفسدوا یہ فعل ہے، ضمیر ہے مرفوع متصل، اور الارضی جو ہے یہ اسم ہے، الف لام آیا زیر آیا، تو فی کیا ہے؟ ملانے کا کام کرو. الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فعل ہے، اور صدوری جو ہے یہ مضاف بھی ہے، زیر بھی آ گیا، تو یہ جو ہے اسم ہے، تو دونوں کو کون ملا رہے ہیں بھائی؟ فی ملا. تو یہ حرف کے اپنے کام ہیں جو کرتا ہے. حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، جس میں اسم کی علامت نہ ہو فعل کی علامت نہ ہو وہ حرف ہے. حرف جو ہے کنیکشن کرنے کا فائدہ دیتا ہے، یا تو دو اسموں کو ملاتا ہے، یا دو فعلوں کو ملاتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے. تو یہاں پر ہم مکمل کر چکے کلیمے کی تینوں قسمیں، اسم اس کی 12 علامتیں، فعل اس کی 11 علامتیں، اور حرف کی علامت. یعنی حرف کا رابطے کا جو فائدہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اب آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو فعل اسم کی علامتوں کو بھی لکھنا ہے، یعنی ڈھونڈ کر قرآن کریم میں سے فعل کی علامتوں کو بھی لکھنا ہے، اور حرف کی، جیسا کل کرے تھے نا کہ فعل کی کون سی علامت پائی جا رہی، اسم کی کون سی علامت پائی جا رہی، اور حرف کی کون سی علامت پائی جا رہی. مثال کے طور پر ایک سیکنڈ مجھے، جی مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये इहदिना जो है ये फेल है। इहदी क्या है? ये फेल है। इसम की तो मश्क कल कैसे करना है बता दिया। क्यों है मौलाना बोले तो ये फेल अमर है, यानी हुक्म दिया जा रहा। दूसरा ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता ये फेल है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ठीक है ना। तो ऐसे आपको जो है पारे 30 में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको जितनी अलामतें मिल रही है उतना लिखकर आपको मुझे भेज भी दें, और कल इंशाल्लाह क्लास में भी आप उसको शेयर कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।